عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شفٹ کیا جا رہا ہے، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ بتائیں گے کل سائفر کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہوئی، کل مقدمہ اڑ گیا، کل مقدمے کو اڑا کے رکھ دیا گیا، عمران خان کی ضمانت ہوئی۔ کیا اب شاہ محمود قریشی باہر آ جائیں گے؟ ان کی فیملی کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسرا آپ کو صنم جاوید کے حوالے سے بتائیں گے، 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، جیل میں ہے، رہائی کے آرڈر جاری ہوئے، روک کر لے کر سرگودا جیل میں پہنچے، لیکن صنم جاوید کو فی الحال رہا نہیں کیا گیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آج چیف جسٹس کی عدالت میں جو ہوا اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کریں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو جب 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، عمران خان جس طرح چل کر گرفتاری دی تھی اس طرح کبھی بھی کسی نے گرفتاری نہیں دی۔ عمران خان نے چل کے اس طرح ساتھ گئے جیسے کوئی شیر ساتھ جاتا ہے۔ عمران خان نے گرفتاری دی، عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر کے سیدھا اٹک جیل میں لے کر گئے۔ عمران خان کو لاہور کی کسی جیل میں نہیں رکھا گیا، عمران خان کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا، بلکہ عمران خان کو اٹک جیل میں لے کر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹک جیل میں کلاس سسٹم نہیں ہے، اور عمران خان کو جو پہلے کچھ دن ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پہلے کچھ دن انہیں سر کے پیچھے رکھنے کے لیے کوئی تکیہ، کوئی سرانہ نہیں دیا گیا، کوئی کمبل نہیں دیا گیا۔ عمران خان پہلے 5 سے 6 دن زمین کے اوپر سوئے ہیں، زمین جو سخت پتھر ہوتی ہے، زمین کے اوپر سر رکھ کر عمران خان سوئے ہیں۔ عمران خان پہ سختیاں کی گئیں صرف اس وجہ سے کہ یہ کچھ ہی دن میں مان جائے گا، کچھ ہی دن میں کمپرومائز کر لے گا، کچھ ہی دن میں ڈیل کر لے گا، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ عمران خان تب تک اٹک جیل میں تھے جب تک توشہانہ مقدمہ چلتا رہا۔ جب عمران خان کی توشہانہ کیس میں ضمانت ہوئی تو عمران خان کو اس کے بعد اٹک جیل سے کچھ دن بعد پہلے وہاں ہی گرفتاری ڈال دی گئی، پھر عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا۔ ابھی عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ڈیتھ سیل میں ہے۔ اس شدید گرمی میں عمران خان ڈیتھ سیل میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی قید گزار رہے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کل سائفر کی ضمانت ہوئی، کل سائفر کیس میں باعزت بری کیا گیا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، باعزت بری کیا گیا عمران خان کو کل سائفر کے مقدمے میں۔ عمران خان کا موقف سچ ثابت ہوا۔ آج تک لوگ خوش ہیں صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کا جو سٹانس تھا، عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا امریکی غلامی نامنظور کا، وہ نعرہ سچ ثابت ہوا۔ اب عمران خان کو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شفٹ کیا جائے گا، کسی نئے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کسی 9 مئی کے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا جا رہا تھا تب بہت سختی تھی، بہت پابندی تھی، جگہ جگہ پولیس تھی، جگہ جگہ نفری تعینات تھی، لیکن عمران خان کا جو شاندار استقبال ہوا۔ پہلے میں اسلام آباد ٹول پلازا کی بات کرتا ہوں، میں نے وہاں کوریج کی، وہاں عمران خان کی گاڑی کے اوپر پھول پھینکے گئے جو بختر بند گاڑی تھی، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور پھر اس کے بعد جب اڈیالہ روڈ پہ وہ بختر بند گاڑی پہنچی، وہ نفری پولیس کی پہنچی، تو جگہ جگہ لوگوں نے عمران خان کا استقبال کیا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اچانک عمران خان کو شفٹ صرف اس وجہ سے کیا کہ عمران خان کا استقبال نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگوں نے عمران خان کا شاندار استقبال کیا۔ اور جب بختر بند گاڑی اڈیالہ کے دروازے پر پہنچتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بختر بند گاڑی کے اوپر پھول ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں پھول بکھرے ہوتے ہیں، اور سڑکوں پر اس دن پھول نظر آتے ہیں۔ یہ اچانک عمران خان کو شفٹ کیا گیا تھا اٹک جیل سے۔ جب اٹک سے لے کے روانہ ہو گئے تھے تب خبر باہر آئی تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آج کہتا ہوں اگر عمران خان کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت لاہور میں شفٹ کیا جاتا ہے، اور جب پاکستانی قوم کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کو لاہور میں شفٹ کیا جا رہا ہے، میں اگر موٹر وے سے یہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا روٹ موٹر وے ہی ہوگا، تو شیخو پورہ کے لوگ موٹر وے پہ آ جائیں گے، پھر لاہور میں جو عمران خان کا شاندار استقبال ہوگا یہ لوگ بھول جائیں گے۔ چاہے پورے پنجاب کی پولیس وہاں لگا لیں، چاہے رینجر وہاں لگا لیں، لیکن لوگ ایک بڑی تعداد میں نکلیں گے اور اس بختر بند گاڑی کا استقبال کریں گے۔ اب دوسرا میں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے
جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے، جو آئندہ چند دنوں میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ دوسرا پہلو، کل علیمہ خان سے بات ہوئی۔ علیمہ خان نے کہا اگر یہ جو عدت کیس ہے، صرف عدت کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہے، اگر عدت کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے، ایسا کیس نہیں جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جا چکی ہو۔ انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ ابھی عمران خان پہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا الزام عائد ہے اور عمران خان اس مقدمے میں گرفتار ہیں، اور یہ بہت افسوس کی خبر ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر عمران خان کی اس کیس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی، اگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم عمران خان کو جیل کے اندر رکھیں گے، علیمہ خان نے کہا کہ ہم اڈیالہ کے باہر پہنچ جائیں گے، دھرنا دیں گے، جس نے آنا ہو آ کے ہمارے ساتھ جوائن کرے۔ انہوں نے کہا یہ پارٹی کی کال نہیں ہے بلکہ یہ میری کال ہے، ہم تمام فیملی ممبرز اڈیالہ کے باہر جا کر دھوپ میں بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، پھر ہمیں بھی گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ یہ بات کر رہے ہیں شفٹ کرنے کی، لیکن دوسری طرف عمران خان کی فیملی بات کر رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نے دھرنا دینا ہے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی بھی تیاریاں ہیں۔ اگر علیمہ خان وہاں پہنچ گئی، ان کی فیملی وہاں پہنچ گئی، یقیناً پھر پاکستان تحریک انصاف کو مجبوراً کال دینی پڑے گی کہ ساری قوم وہاں پہنچے اور اڈیالہ کے باہر دھرنا ہوگا، پھر ان کی مجبوری بن جائے گی عمران خان کو رہا کرنا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ سو خبر یہ ہے کہ اگر عمران خان کو لاہور شفٹ کیا جاتا ہے تو عمران خان کا ایک طرحی استقبال ہوگا، اسی طرح استقبال ہوگا جب عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جب عمران خان کی ضمانت ہوئی اور عمران خان کو جب رہا کیا گیا اور عمران خان لاہور پہنچے تو جو عمران خان کا شاندار استقبال ہوا تھا وہ ساری قوم نے دیکھا تھا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کل سائفر کے مقدمے کے بعد شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو جائے گی۔ شاہ محمود قریشی پر کتنے کیسز ہیں، آج جب ان کی فیملی نے پتہ کیا تو ان کی فیملی خود حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی پر پنجاب میں 38 کیسز اور اسلام آباد میں 17 کیسز ہیں۔ مہربانو قریشی کی درخواست پر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 17 تھانے ہیں اور 17 کیسز بنا دیے گئے ہیں۔ ایسا کیا کر دیا ہے شاہ محمود قریشی نے جو آپ نے 17 کیسز اسلام آباد میں بنا دیے ہیں، 38 کیسز پنجاب میں بنا دیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے۔ 9 مئی کو شاہ محمود قریشی کراچی تھے، وہاں تو ایک کیس نہیں ہوا۔ پنجاب اور اسلام آباد جہاں وہ موجود نہیں تھے وہاں 55 کیسز بنا دیے ہیں، یہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، شاہ محمود قریشی ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ان پر کوئی اور مقدمہ ہے۔ سائفر کا مقدمہ ڈالا گیا، شاہ محمود قریشی جس طرح عمران خان کا ساتھ دیا، ڈٹے رہے، قائم رہے، اب ان کی رہائی کے آرڈر جاری ہونے تھے، لیکن جو سائفر کیس ہے اس میں تو رہائی کے آرڈر جاری ہو گئے، باعزت بری کر دیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی نے باہر آنا تھا کیونکہ عمران خان کی ایک دور کیسز میں گرفتاری ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی رہائی ہونی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر 55 نئے کیسز ہیں۔ یہ اس ملک کا نظام ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے۔ اب دیکھتے ہیں قانون کیا کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا کرتے ہیں، اس ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کرتے ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے تھا۔ اب بات کرتا ہوں میں آج جو سپریم کورٹ میں آج جو تماشا لگا، آج جو سپریم کورٹ میں ہوا۔ سپریم کورٹ میں جو محسوس نشستوں کے حوالے سے سماعت جاری ہے، تھوڑا سا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ جسٹس منیب اختر صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنا۔ قاضی صاحب آج بڑے حیران ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے چیف جسٹس ٹھوک ٹھوک کے آج باتیں کر رہے تھے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ چپیڑے مار رہے تھے، اور آج ایسی چپیڑیں لگی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اظہر مشوانی وہ لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اور منافقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ بار بار قاضی صاحب یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر پارٹی سے نشان لے بھی لیا تھا تو پی ٹی آئی امیدواروں نے بلے کا نشان ذاتی طور پر کیوں نہیں مانگا۔ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر نے جو لسٹ فراہم کی تھی اس میں بلے کا نشان تھا ہی نہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے بینگن کا، اس کے علاوہ کرسی کا، پتہ نہیں کیا کیا نشان دیے، وہ آپ کو پتہ ہے جو نشانات دیے گئے، باجے کا،
پانی کی ٹربائن کا، مور کا، ہر طرح کے نشان دیے گئے۔ اب کیا چیف جسٹس صاحب کو پتہ چلے گا کہ بلے کا نشان تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے صنم جاوید کے حوالے سے بات کی۔ صنم جاوید جس طرح قائم ہے، جس طرح ڈٹی ہوئی ہیں، بہادر خاتون ہے۔ صنم جاوید کے رہائی کے آرڈر جاری ہوئے، لیکن یہ ایک ناطی خاتون سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس خاتون سے ڈرتے ہیں جو صرف زبان کا استعمال کرتی ہے۔ یہ صنم جاوید سے ڈرتے ہیں۔ صنم جاوید کی رہائی کے آرڈر کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ جو جیل کے سپریڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم نہیں آیا کہ صنم اور عالیہ کو رہا کرنا ہے۔ یہ صنم کی بہن لکھتی ہیں، تم سب کو ایک ہی بار سب سے اوپر حکم آئے گا اور پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یقیناً ایک حکم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے، لیکن یہ اس اوپر کو نہیں دیکھتے کہ ایک طاقت اوپر بھی ہے، یہ اس سے نہیں ڈرتے۔ لیکن آخر کب تک ظلم مٹنے کے لیے ہے اور ظلم مٹ کر رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔